السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد فاروق۔ میں آپ کے سامنے آج جو ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ نہایت ہی حساس اور اہم ٹاپک ہے۔ آپ آخر تک ہماری ویڈیو دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، آج کا دور یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے۔ زمانے کی رفتار نے ہر ایک چیز کو بدل کے رکھ دیا ہے، اخلاق کو، اطوار کو۔ نہ جانے انسان آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ جو زمانے کی رفتار بڑھ رہی ہے، انسان اخلاقی انحطاط کا شکار ہو رہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اہم معاملے کی طرف آپ حضرات کی توجہ کرنا چاہتا ہوں۔ قریبی میں ہمارے ایک جاننے والے، ہمارے نہایت ہی ہر دل عزیز مولوی محمد الیاس شہیدی، سری نگر سے ان کا مجھے اچانک فون آتا ہے، اور فون پر وہ مجھ سے کچھ باتیں کرتے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں، انہوں نے چند ویزے لیے ہیں، اور ویزے جو بتلائے جا رہے ہیں وہ المرائی کمپنی کے ہیں، المرائی شرکے کے ہیں۔ فلہذا وہ میرا رشتہ دار ان ویزوں کے پیسے بھر چکا ہے، تو آپ مجھے کنفرم کر کے بتائیں کیا یہ ویزے صحیح ہیں یا نہیں۔ بہرحال کیونکہ وہ میرے نہایت قریبی ہر دل عزیز تھے، میں نے ان کو کہا آپ تھوڑا صبر کریں، مجھے تحقیق کرنے دیں۔ اس کے بعد وہ ویزے، ان کا پرنٹ جو ان کو دیا گیا تھا، اس کی فوٹو کاپی واٹس ایپ پہ میں نے منگوائی، اور منگوانے کے بعد جب میں نے تحقیق کی، آپ یقین کریں دوستو، وہ بالکل فراڈ تھا۔ آپ اگر اس ویزے کی جو جس بندے نے کاپی تیار کی گئی دی ہیں، اگر آپ وہ دیکھو گے آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ اصلی ویزا ہے یا نقلی ویزا ہے۔ بہرحال میں نے ان سے کہا کہ آپ جس آدمی نے یہ ویزے لیے ہیں آپ اس کا میرے ساتھ رابطہ کروائیں۔ پہلے تو میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ نے کہاں سے یہ ویزے لیے؟ کہنے لگے کہ ایک آدمی نے ویزوں کا اشتہار فیس بک پہ دیا تھا، تو میں نے فیس بک سے رابطہ کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو کویت کے اندر سے باتیں نکالی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو ایک ویزا کتنے کا پڑا، اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ اب یقین کرو گے اس وقت تک وہ ایک غریب آدمی، گاؤں کا، دیہات کا رہنے والا بیچارہ، یہاں آ کر محنت مزدوری کرتا ہے، صبح فجر کے بعد نکلتا ہے، شام 6 بجے واپس اپنی رہائش گاہ پہ آتا ہے۔ اس شخص نے اتنی محنت کر کے چند پیسے اکٹھے کیے، اور ایک فیس بک ٹھگ نے اس کو ایسا چونا لگا کہ اس وقت تک جب اس کا مجھ سے رابطہ ہوا وہ 70,000 روپیہ بھر چکا تھا۔ تو میں سعودی عرب ریاض میں ہوتا ہوں، تو الحمدللہ بڑے بڑے شرکے، بڑی بڑی کمپنیاں یہیں پر ہیں، کہیں نہ کہیں سے کسی سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب میں نے اس ویزوں کو دیکھا، اور ہمارے جاننے والے کمپنی کے اہم عہدے پر ہیں، تو ان سے رابطہ ہوا۔ ان سے جب یہ ڈیٹیل شیئر کی گئی تو انہوں نے مجھے صاف کہا فاروق بھائی یہ فراڈ ہے، اصلی ویزا نہیں ہے۔ اصل میں آپ حضرات سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کبھی بھی فیس بک پر اس طرح کے اشتہارات سے آپ متاثر نہ ہوں، اور نہ ہی اس طرح کے جعلی ویزوں کے چکر میں آپ پڑیں۔ اگر آپ کو ویزا لینا ہے، ویزے کی ضرورت ہے، اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو ہمارے ہندوستان میں یا ہمارے یہاں ملکوں میں عام ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے یہاں ایجنٹوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ 100 میں سے 50% کسی قدر وہ ٹھیک ہے، چلو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایجنٹ آپ کو نقلی ویزا نہیں دے گا۔ اب ویزا کس کام کا دیا ہے، اس میں اتفاق کیا کیا ہے، وہ بحث الگ ہے، وہ معاملہ الگ ہے۔ یہاں کر وہاں کچھ بتایا کام، یہاں کچھ نکلا۔ لیکن کم سے کم آپ یار جہاز میں تو بیٹھ جاؤ گے، یہاں چلے تو آؤ گے۔ لیکن اگر آپ نے کسی فیس بک ٹھگیے کو پیسے دے دیے، اس ٹھگ نے آپ سے پیسے لے لیے، تو آپ سعودی تو سعودی، آپ پیسے بھی لٹا جاؤ گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، بہرحال وہ لمبی ڈیٹیل ہے۔ اس کے بعد وہ 70,000 روپیہ دے چکا تھا۔ 70,000 روپیہ دینے کے بعد میں نے کہا بھائی اگر مجھ پر آپ کو یقین ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ پیسے اس کو نہ دیں۔
आप यकीन करोगे उस बंदे ने उसको ऐसा मोटिवेट किया हुआ था, उसको मेरी बातों पर बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि भाई ये बंदा गलत कह रहा। फिर वो कहता कि ठीक है जी 70,000 दे चुका हूं तो और देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई देख, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे अजीज ने राब्ता किया, जानने वाले ने राब्ता किया है, तो हालांकि उससे राब्ता किया जा रहा था, उसके कोई भाई थे उनको मंगवाना चाहता था। मैंने उससे कहा भाई आप पैसे ना दें, आप चले जाएं गूगल पे, वहां जाकर अलमराई कंपनी की वेबसाइट है, आप उसका विजिट करें या देखें उनके कवानीन क्या है। और दूसरी बात ये है कि भाई जितनी यहाँ पर कंपनियां हैं, शिरके हैं, जो आम वर्कर हैं, आजकल मैं आमतौर पर कहता हूँ वर्करों की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर बहुत वर्कर उनको मिल जाते हैं। अगर कोई मिसाल के तौर पे इंजीनियर है या इसी तरह मुहासिब है या इसी तरीके से कोई और ड्राइवरी या बड़े काम है, उसके लिए वो मंगवाते हैं, लेकिन उनका एक तरीक़ेकार है, एक निज़ाम है, एक नस्बुल आइन है। ऐसे ही नहीं है कि वो किसी भी कोई फेसबुक पे एडवर्टाइज देना शुरू कर दें। ये बड़े अहम शिरके हैं, कंपनियां हैं, ये सिर्फ सऊदी अरब के अंदर नहीं है बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ये फैले हुए हैं। इसलिए इनका एक निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत सारा सिस्टम पूरा होता है। तो आप हजरात क्यों धोखा खा रहे हो? इसलिए आप हजरात से गुजारिश है इस इंफॉर्मेशन को बहरहाल शेयर करें। बहरहाल वो बेचारा ले चुका था वीज़ा, तो 70,000 रुपया भर चुका था। ऐसा ना हो गया यार कोई और भाई बेचारा नुकसान में आ जाए, किसी को परेशानी बन जाए, कोई गरीब है उसने पैसे कमाए होंगे। इसलिए दोस्तों से गुजारिश है, आपको अगर वीज़ा लेना है, आपके जानने वाले जो हों, आपके गांव के हों, आपके पिंड के हों, आपके इलाके के हों, जिनसे आपकी वाबस्तगी हो, उनसे रब्ता करें, वो आपको वीज़े देंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। वो बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि वीडियो बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस सिलसिले में आप ज़रा से गुजारिश है, इंशाअल्लाह अलमराई कंपनी का वीज़ा कैसे मिलता है इस पर आप वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दीगर कंपनीज़ के उस पर इंशाअल्लाह आप ज़रा से डिटेल में बात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।